مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان علاج کرنے کا پابند ہے، صحت حاصل کرنے کا پابند نہیں ہے، جی شفا حاصل کرنے کا پابند نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان جو وظائف پڑھ کے اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لطف و کرم سے وہ فائدہ عطا کر دیں تو ایک ایکسٹرا نفع ہے اور اللہ کا شکر کرے، نہیں ہے تو آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ اسی طریقے سے بندہ جب علاج معالجہ کرتا ہے یا ذکر و اذکار کر کے ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شروع ہو جاتا ہے تو اللہ کی عادت یہ کہ وہ دے ہی دیتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھے کہ جی ہم نے 41 ڈیز پڑھ لیا کچھ بھی نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا، یہ تو اللہ کے کلام اور اللہ کے ذکر کی آپ توہین کر رہے ہیں۔ یہ بات نہ کہیں، اس میں یہ سوچے یار میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی، پھر پڑھنے میں میرے پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تبھی وہ تاثیر حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے مشائخ سلسلہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی مقصد کے وظائف کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے اپنے روح کی کثافت صاف ہوتی ہے، گندگی صاف ہوتی ہے۔ جب وہ بالکل شیشہ ہو جاتی روح، اب مزید انوارات کا نفع آنا شروع ہوتا ہے۔ ہماری روح اتنی گندی ہے کہ جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو محل کو جل صاف ہو رہا ہے، 41 ڈیز اسی میں لگ گئے، اب اگلے 41 ڈیز میں جا کے اب انوارات آئیں گے، تو لہٰذا بات وہی ہے، اور جتنی میلی روح ہوگی اسی حساب سے ٹائم لگے گا۔ اب کپڑا میلا ہے، زیادہ میلا تو زیادہ صابن گھس رہے ہیں، زیادہ اس کے اندر سرف لگا رہے ہیں تو ٹائم لگا، اس کے بعد اب وہ چمک گیا، اب آپ اس کو نیل کے اندر جو ہے وائٹ کپڑے کو نیل کے اندر اس کو چمکا رہے ہیں، پھر اس کے خوشبو چھڑکتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ اپنی روح کی کثافت یا اتنی زیادہ ہے کہ وہ اب کثافت دور ہونے میں 90 ڈیز لگ گئے آپ کے، اب مزید اگر کریں گے اب آگے انوارات اللہ عطا کریں گے، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے کہہ دیا اللہ لیس للانسان الا ما سعی ہے کہ جو آدمی وہی ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے، تو کوشش کرنا بندے کا کام ہے، منزل عطا کرنا اللہ کا کام ہے، وہ عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک یہ بات، دوسری بات یہ کہ بسا اوقات پڑھنے میں اعتقاد کے اندر جو قوت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں عملیات کی جو دنیا ہے، وظائف کی دنیا میں آپ کا اعتقاد بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ میں یار رضا کو پڑھ رہا ہوں، بس مجھے رزق ملنا ہی ملنا ہے، مجھے اللہ نے روزی دینی ہی دینی ہے، اس کانفیڈنس کے ساتھ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ یار پڑھ تو رہے ہیں پتہ نہیں ہے کیسے ہوگا، نہ دکان نہ دفتر نہ ملازمت، رزق کو ملے گا کیسے؟ اب یہ آپ اپنا کانفیڈنس لوز کر کے پڑھیں تو اللہ کی سنتیں پھر نہیں دیتا، کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، انا عند ظنی عبدی بھی، کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہوں۔ اگر وہ گمان کرتا ہے کہ نہیں یار رضا کو پڑھنے سے مجھے ملے گی نوکری، تو اللہ کہتا ہے دیکھو اس نے میرے بارے میں یہ گمان رکھا ہے، اس کو اب نوکری دوں گا ہی دوں گا۔ لیکن ہوتا عام طور پہ یہ ہم لوگوں میں اعتقاد کی کمزوری ہوتی ہے، اور کچھ فتنے ایسے ہیں آج کل جب وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی کہ لوگ ان چیزوں کی نا بے حیثیتی بہت ظاہر کرتے ہیں، آج یہ پڑھنے والے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے، چھوڑیے دکان کھولیں گے تو پروفٹ ہوگا، اب یہ کیا بیٹھا یار رضا کو رزق مل جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ وہ پڑھنے والا کہتے ہیں یار پتہ نہیں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، وہ آپ نے اعتقاد کمزور کر دیا۔ تو دوسری بات ہے آپ پورے کانفیڈنس سے اعتماد کے ساتھ پڑھیں، اور تیسری بات ہے صبر، اللہ کے معاملے میں صبر بہت ضروری ہے، صبر و تحمل سے آپ لگے رہیں بس اپنے کام میں، اور نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیں، یہی بندگی ہے کہ اللہ عمل میں کرنا میرا کام، اس کا نتیجہ ظاہر کرنا تیرا کام ہے، اب صبر سے لگا رہا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں جس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا ایسا بدل عطا فرمائیں گے کہ وہ وہاں وہ بدل دیکھ کے کہے گا یا اللہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، سارا مجھے یہاں ملتا۔ تو لہٰذا وہ اللہ کی یہی سنت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو مانگا یا تو وہی دے دیتا ہے بے عینی، یا اس سے بہتر دے دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں کسی بلا کو ٹال دیتا ہے، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ لیتا ہے۔ تو اگر زندگی بھر آپ مانگتے رہے کچھ نہیں ملا، سمجھو آخر میں ذخیرہ رکھ لیا انشاءاللہ، اور وہیں پہ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ تمنا کریں گے کہ دنیا میں کچھ بھی نہ ملتا، سارا یہی ملتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے رنگ ہیں، کیونکہ اور وہ اللہ ہر شان میں الگ رنگ سے آتا ہے، ان رنگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اسی کو تو معرفت کہتے ہیں۔ اب ایک اللہ کا عارف کیوں پریشان نہیں ہوتا؟ اس کو پتہ ہے ابھی جو بھوکا اس نے رکھا ہے یہ اس کی ایک شان کا رنگ ظاہر ہو رہا ہے، اب جو عطا کر دیا اس کی دوسری شان کا رنگ ظاہر ہوا، ایک پھر کیا ہوا کہ میرے ہاتھ سے اوروں کو دلا رہا کھلا رہا ہے، خود مجھے بھوکا رکھا ہوا ہے، یہ اس کی ایک اور شان کا رنگ ظاہر ہو رہا ہے۔